تو آپ کو ایسی دعا بتلاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو دم کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، میں نے کئی اکابرین سے سنا ہے کہ اس وظیفے کے بتانے کے بعد بندے کو کینسر تھا، فلاں کو یہ تھا، فلاں کو یہ مرض تھا، اس کو بتلایا تھا، الحمدللہ بستر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمانی وظیفہ کے نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں محمد ابو الرحمانی۔ خواتین و حضرات، زندگی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی زندہ رہے تو وہ مر نہیں سکتا، اور اللہ جس کو مارنا چاہے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، اسے زندہ کون رکھ سکتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ایک شاگرد کے اصرار پر ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اس کو کامیاب کرے، کامران کرے، اس کو دین کا خادم بنائے، اس کو قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کا بھی جو فریضہ ہے وہ سر انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ دوستو، کینسر ایک ایسا مرض ہے جو سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی انسان پر آزمائش کے طور پر بیماری بھیجتے ہیں۔ اس کے حالات جو ہیں اللہ ہی کی ایک حکمت اور مصلحت کے تحت انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی تنگ دست ہوتا ہے۔ یہ تمام تر بیماریاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ان کی شفا میرے اللہ کے پاس۔ جی ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ کینسر جان لیوا مرض ہے، مگر یہ بھی سچ ہے دعائیں جو ہیں، وظائف جو ہیں، اعمال جو ہیں، اوراد جو ہیں، ذکر و اذکار جو ہیں، یہ انسان کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ صدقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر اس طرح کے جان لیوا اور مہلک امراض ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا ہمارے کسی عزیز میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ ایسا کہ جیسا کہ فرمایا کہ ایک ہاتھ کو صدقہ دینے کے لیے استعمال کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کہ اتنا مخفی طور پہ صدقہ کیا جائے۔ دعائیں تقدیر کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ چینج ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے انسان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ تو آپ کو ایسی دعا بتلاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو دم کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائیں اور بیمار کو جو دم فرمایا، جو پڑھنے کو کہا، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، بخار ہوتا، اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی، تو میں ان کلمات کو پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور یہ طریقہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا۔ اور ایک آپ کو وظیفہ بتلائیں گے جو کینسر کا میں کہتا ہوں تریاق ہے۔ کینسر کے لیے اتنا زیادہ پڑھا جائے کہ دیوانہ وار پڑھیں اس کو۔ شروع کرتے ہیں عمل، اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہمیں پہلی بار سننے جا رہے ہیں تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک بر وقت پہنچے گی اور آپ اس کو دیکھ کر استفادہ کر سکیں گے۔ عمل کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ جو دعا میں نے آپ سے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت کیا دم کرتے تھے یا ان پر کیا دم کیا جاتا تھا، ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے بقول اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک ولا یغادر سقما۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک ولا یغادر سقما۔ یہ وہ کلمات ہیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں۔ زیادہ جو بیمار ہیں، کینسر کے مرض میں ہیں، اس کو 21 بار پڑھیں، صبح و شام پڑھ کے اس کو دم کریں، سورہ فاتحہ ملا لیں، درود شریف ملا لیں۔ یہ تاثیر سے بھرپور وظائف ہیں، ان کے بڑے کمالات ہیں۔ اور دوسرا جو وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا جس کو دیوانہ وار پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو مریض کے گھر والے، اس کے جو ساتھ دوست یار احباب، کوئی بھی کر سکتا ہے، سارے مل کے جمع ہو کے 1.25 لاکھ بار پڑھیں۔ چھوٹے سے وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور 1.25 لاکھ نہیں ہو سکتا، تمام گھر کے افراد، خود مریض کثرت سے دیوانہ وار پڑھیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ میں نے کئی اکابرین سے سنا ہے کہ اس وظیفے کے بتانے کے بعد ہم نے فلاں بندے کو کینسر تھا، فلاں کو یہ تھا، فلاں کو یہ مرض تھا، اس کو بتلایا تھا، الحمدللہ بستر مرگ سے ابھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔
گھوم پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، تو آپ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، سورہ نجم کی آخری آیات میں ہے، غالباً 58 نمبر آیت ہے، یا آپ دیکھ لیں آخری 6-7 آیتوں میں یہ آپ کو مل جائے گی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، دیوانہ وار پڑھیں، بالکل جیسے مجنونی اپنے کسی ایک لفظ کی تکرار میں گم ہوتے ہیں، بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، گم ہو جائیں، پھر دیکھیں اس کے کمالات، بہت کمالات سے مزین الفاظ ہیں، کسی بھی مرض کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کینسر کے لیے میں اس کو کثرت سے بتلاتا ہوں، الحمدللہ لوگ اس سے بہت مستفید ہو چکے ہیں، فیضیاب ہو چکے ہیں، تیر بہدف، بالکل تیز ترین عمل ہے، لازمی کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ دوستوں تک اس کو لازمی شیئر کریں گے، اگر نہیں کرتے تو بھی آپ کے لیے ہم کیا کہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جزاک اللہ، اکرمکم اللہ، بارک اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ شکریہ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔